نے سنا ہوگا کہ شیطان لڑائی کرواتا ہے اور شیطان ہی میاں بیوی کو الگ کرتا ہے، لیکن ایک ایسا دماغ ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے، اور شیطان بھی یہاں کے پناہ مانگتا ہے، اور وہ ہے ایک شاطر، چلاک اور مکار عورت کا دماغ۔ اگر یہ عورت چاہے تو کسی کا بھی گھر توڑ سکتی ہے، جو چلاک ہے، مکار ہے، یہ کوئی ساس بھی ہو سکتی ہے، کوئی نند بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھاوج بھی ہو سکتی ہے، کوئی شوہر کی جو ہے محبوبہ بھی ہو سکتی ہے، وٹ ایور، کوئی بھی ایسی عورت ہو سکتی ہے جس پر شوہر بھروسہ کرتا ہے اور جس کی شوہر بات مانتا ہے۔ اب میاں بیوی کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ ایک شاطر چلاک عورت جو ہے وہ شیطان کے پاس گئی اور اس نے شیطان سے کہا کہ یہ جو درزی ہے نا، یہ اپنی بیوی پہ بالکل بھی شک نہیں کرتا ہے اور یہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا، تم اگر ان دونوں میں طلاق کروا دو نا تو کیا ہی بات ہے۔ شیطان نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، میاں بیوی میں لڑائی کروانا، جھگڑے کروانا، طلاق کروانا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میں کروا کے رہوں گا۔ اب شیطان جو ہے وہ درزی کے پاس جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور جی وہ کہ جو ہے وہ اس کی بیوی غلط ہے اور اس کی بیوی نے یہ کیا اور اس کی بیوی نے وہ کیا، لیکن شیطانی وسوسوں کو جو ہے وہ درزی اپنے ذہن سے جو ہے وہ جھٹکتا ہے اور کہتا ہے نہیں میری بیوی تو بہت اچھی ہے، وہ تو بہت عزت دار عورت ہے، مخلص ہے، میرے ساتھ پیار کرتی ہے مجھ سے، تو کیونکہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوتا ہے اس لیے اس پہ بھروسہ کرتا ہے اور شیطانی وسوسوں پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اب شیطان جو ہے عورت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں تو ناکام ہو گیا، وہ بندہ تو بڑا ایمان کا پختہ ہے، وہ تو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تو نہیں طلاق دے گا۔ عورت کہتی ہے اب تم یہاں کھڑے ہو اور میں جاتی ہوں۔ عورت درزی کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ایک کپڑا جو ہے وہ مجھے دو، میرے بیٹے کی محبوبہ ہے، اس نے اس کو وہ کپڑا گفٹ دینا ہے، تو کوئی اچھا سا کپڑا جو ہے وہ تمہارے پاس جو بہترین پڑا ہو وہ دے دو۔ وہ اس کو وہ کپڑا جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اب وہ لے کے درزی کے گھر جاتی ہے، دروازہ نوک کرتی ہے، اس کی بیوی باہر آتی ہے درزی کی، اس کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کا واش روم یوز کرنا ہے تو آپ پلیز میری مدد کریں گی؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ رحم دل عورت ہوتی ہے، وہ اس کو اندر بلا لیتی ہے، وہ واش روم چلی جاتی ہے، اور وہ جو عورت ہے جس کا گھر ہوتا ہے درزی کی بیوی کا، وہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ اب کچن سے جب تک وہ باہر آتی ہے، وہ عورت باہر آ کر وہ کپڑا جو ہے وہ جائے نماز پر جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ دروازہ کھول دیتی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے نا جائے نماز کے نیچے جو ہے وہ اس کا کپڑا رکھ جاتی ہے۔ اب درزی جب گھر آتا ہے رات کو دیکھتا ہے تو جائے نماز پر جو وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہے، جب جائے نماز اٹھاتی ہے تو کپڑا نیچے سے نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو وہ کپڑا ہے جو میں نے اس عورت کو دیا تھا اور اس کے بیٹے کی محبوبہ کو یہ کپڑا اس نے پہنچانا تھا، تو یہ یہاں وہ اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے، اسے اپنی بیوی پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کی محبوبہ ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو جو ہے وہ اس کے گھر اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ اتنی شاطر عورت، اتنا شاطر تمہارا دماغ کہ تم نے دو میاں بیوی کو جو ہے وہ اس نوبت تک پہنچا دیا کہ ان کی لڑائی ہو گئی، اور تم نے جو ہے وہ وسوسہ بھی کوئی نہیں ڈالا اور جا کے صرف حرکت کی ہے، اور اس حرکت میں ایسی برکت تھی کہ وہ بندے کا گھر ٹوٹ گیا۔ عورت کہتی ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ خراب کہہ رہے ہو، تم مجھے غلط کہہ رہے ہو، تم مجھے شاطر کہہ رہے ہو، دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ وہ پھر اس درزی کی دکان پہ جاتی ہے، کہتی ہے آپ کے پاس وہی کپڑا ہے جو میں نے کل لیا تھا؟ اصل میں کسی ایک نیک عورت کے گھر گئی تھی، وہ بیچاری نماز پڑھ رہی تھی، مجھے وہ غریب لگی، میں نے وہ کپڑا اس کے پاس چھوڑ دیا، وہ وہاں رہ گیا، اور میرے بیٹے کی جو محبوبہ تھی وہ اس تک کپڑا جو ہے وہ پہنچ نہیں پایا، تو آپ مجھے وہی کپڑا دے دیں تاکہ جو ہے وہ میں اس کی محبوبہ تک پہنچا دوں۔ اب درزی کو خیال آتا ہے کہ اوہو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر دیا، یہ عورت تو جو ہے وہ جان بوجھ کے کپڑا ادھر چھوڑ کے آئی تھی، اور میں سمجھا کہ میری بیوی غلط ہے۔ وہ جاتا ہے اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے، اس کو اپنے گھر واپس لے آتا ہے۔ شیطان کے پاس وہ عورت دوبارہ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھا تم نے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عورت جو ہے وہ صرف برا کام ہی کرتی ہے، عورت چاہے تو کسی کا گھر بسا بھی سکتی ہے اور عورت چاہے تو کسی کا گھر اجاڑ بھی سکتی ہے۔ تو بھائی سارے کام شیطان کے نہیں ہوتے اور سارے کام شیطان پہ نہ ڈالیں۔ کچھ عورتیں بڑی شیطانی ہوتی ہیں اور یہ گھروں کے اندر ہی بیٹھی ہوتی ہیں، باہر بھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں ہے، اور یہ اسی طرح لوگوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ شیطان کی کہانی نہیں تھی، یہ شیطانی دماغ رکھنے والی عورتوں کی کہانی تھی۔ یاد رکھیے گا جب بھی کسی عورت کا گھر اجڑتا ہے اس کی وجہ دوسری عورت ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے۔